الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے باہر کتنی خدمات اپنی دے رہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی قربانی کا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، قربانی کی نیت سے پیسے بھجوا کر اپنی ایک قربانی بک کروا سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ قربانیاں جو وہ فلسطین کے لیے بھی ہیں، پاکستان کے اندر کے لوگوں کے لیے بھی ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ کو بتانا ہے۔ یعنی میں خیال ابتدائیہ میں یہ بات کہوں گا کہ ہماری عبادت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسانوں کو نظر انداز نہیں کرتی، ورنہ عبادت کا مطلب معروف مطلب یہ کہ انسان اپنی ذات کو گم کر دے اعلیٰ ذات کے اندر، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو دوسروں کی فکر مندی اور دوسرے کی محبت کے بغیر ہو۔ تو یہ والا معاملہ اس قربانی کا بھی ہے، اور ہماری جو اس دفعہ کی قربانی فی سبیل اللہ مہم ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ لوگ ایک تو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو دوسروں کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دوسروں کا حق بھی ہے، الخدمت ان کو یہ موقع فراہم کرے۔ تو ایک طرف تو ہم پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پاکستان کے وہ علاقے جو متاثرہ علاقے ہیں، مثال طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جو قحط سے متاثرہ علاقے ہیں، جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں، آپ جنوبی پنجاب کہہ سکتے ہیں، بلوچستان کہہ سکتے ہیں، اس طرح ہمارے وہ علاقے کی جہاں جانور کم ہوتا ہے، یعنی پہاڑی علاقے، تو ہم نے پورے پاکستان کے اندر اس وقت قربانی کا اہتمام کیا ہے، اور اس وقت ہمارا آپریشن تقریباً مکمل ہو گیا۔ یعنی جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ مثال طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً کوئی 65 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہے پاکستان میں قربانی کے لیے، اور اس میں بڑے جانور بھی ہیں، چھوٹے جانور بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں ایک منظم طریقے کے تحت جو ہے کہ اس وقت جو ہے کہ وہ ہو گئے ایک بار۔ اچھا، اب قربانی کسی نے آپ کو کہا اور قربانی کے لیے اس نے پیسے آپ کو ٹرانسفر کیے، قربانی بک ہو گئی، اس کے بعد آپ گوشت بھی پہنچاتے ہیں ان لوگوں کو، اس کا پروسیس کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا؟ اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ہم یعنی اپنے لوگوں کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ مثال طور پر آپ کے شہر لاہور کے اندر ہمارے پاس اگر 50 قربانیاں ہو گئی ہیں تو اجتماعی طور پر ہم قربان گاہ بناتے ہیں، اور پورے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہم اس کو کرتے ہیں اور لوگوں تک گوشت پہنچاتے ہیں۔ یہ بھی خدمت کا ایک کام ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، لیکن اس کے علاوہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری طرف سے قربانی کر کے مستحقین تک پہنچا دیں، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے جدید طریقے سے اس وقت سلاٹر ہاؤس بک کر لیے۔ عید کے تینوں دن جو ہے ہزاروں کے جانور جو ہے کہ سلاٹر ہاؤس میں ہوں گے، اس کے بعد ان کو منفی 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ان کو جو ہے کہ چل کیا جائے گا، اور پھر جو ہے کہ بڑے جو ٹرکوں کے ریفریجریٹر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم ان کو 3 سے 4 گھنٹے کے فاصلے پر ہم ان کو بھیجیں گے۔ وقار صاحب بہت ہی زبردست نظام ہے، اور یہ اتنا ہیوج لیول پہ ہو رہا ہے۔ 65 کروڑ کا تو آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر، اور لگ بھگ 45 کروڑ غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے بھی آپ نے اقدامات کیے ہیں۔ تو یہ سارا نظام مینیج کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر بھی تیار کیا الخدمت فاؤنڈیشن نے، وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ اس وقت ایک جانور کی اوپر جو ہے کہ اس کے یونیک آئی ڈی نمبر ہے، اس کی ٹیگنگ ہے، یعنی ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ اگر یعنی 545 نمبر جانور ہے تو وہ کہاں ہے اور کس شہر کے اندر کہاں قربان ہے، اس کا ڈونر کون سا ہے، اور رپورٹ بیک بھی کر رہے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر ہمیں قربانی دے رہے ہیں، تو ہم ان کو پوری طریقے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ مثال طور پر اس وقت جو تقریباً کچھ 6 سے زائد ترکی کی تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ پاکستان آ چکے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ان تمام علاقوں میں جائیں گے قربانی کروانے کے لیے۔ یعنی ان کی ٹریڈیشن ہے، یعنی وہ باقاعدہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی یوں سمجھیے کہ صرف ایک تنظیم کی میں بات کروں، انہوں نے 500 سے زیادہ قربانی ہمیں دی ہے، 500 جانور دیا ہے، یہ صرف الخدمت کو۔ تو جانوروں کی کوانٹٹی کچھ بتا سکتے ہیں کتنے ہیں ماشاءاللہ اس بار اس عید کے موقع پہ پاکستان میں جو قربان ہو رہے ہیں؟ دونوں ملا کر چھوٹے بڑے 10,000 جانور بن جائیں کہ جن کو انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں۔ اور فلسطین جس طرح آپ نے سوال کیا ہے کہ یعنی ہم نے یہ پچھلے سال بھی تجربہ کیا، وہ ہم نے کراچی سے کیا، یعنی کراچی میں ہم نے اجتماعی قربانی کی یعنی سلاٹر ہنگ پر، اور اس کے بعد 1 سال کے لیے ہم نے ٹن پیک کر لیا، جس طرح آپ ہمارے ٹھیک ہے وہ محفوظ رہے گا 1 سال کے، بالکل جس طرح آپ کے پاس ٹن فوڈ وہ ہوتا ہے۔ اور ہم ذرا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں محاصرے کی صورتحال ہے اور جنگ بندی نہیں ہو پا رہی، تو پچھلے سال ہم نے کوئی 21 چارٹرڈ فلائٹیں بھیجی ہیں پاکستان سے، چارٹرڈ جہاز، وہ اردن گئے ہیں اور اپنا پکا پکایا کھانا ہوتا ہے؟ جی پکڑو۔ اچھا زبردست۔ تو وہ جو ہے کہ باقاعدہ ان کے اندر اور جب ہمیں موقع ملتا رہا، اس دفعہ ہم اس کا اہتمام مصر سے کر رہے ہیں، اور مصر میں باقاعدہ ہم نے وہ جسے کہتے ہیں سلاٹر ہاؤس لے لیا ہے رینٹ کے اوپر، اور یہ قربانی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر یہ اگلے پورے سال تک جو ہے ہم اس کو قربانی کو اندر پہنچائیں انشاءاللہ۔ اچھا، اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے جس طرح سے کوئی امداد ویسے دینا چاہتا ہے، اور قربانی کی صورت میں نہیں، ابھی تو قربانی چل رہی ہے، ویسے امداد دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی میکانزم وہی ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو امداد پہنچائی جا رہی ہے کس خاندان کو، کس فیملی کو اس سے اس وقت سپورٹ کیا جائے گا؟ یہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ الخدمت کی یہی ٹرانسپیرنسی کی جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مثلا اس وقت اندر ہم فلسطین کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 5,000 لوگوں کو جو کہ ہم کھانا مہیا کر رہے ہیں،
یعنی اس میں کوئی شک، مجھے خود وہاں سے کال آئی ہے کہ چونکہ پچھلے مارچ سے، یعنی یہ مارچ جو ہے اس کے بعد کوئی چیز اندر نہیں جا رہی، اس میں کوئی شک نہیں جی تو ہم نے کہا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اس کو والیوم کو کم کر دیں لیکن اس کی کنٹینیوٹی کو بڑھا دیں. یعنی ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھئی ابھی تک جو ہے کہ حالات اتنے مشکل ہیں کہ ہم ورنہ تو ہم جارڈن سے اور مصر سے یہ کام روکی جا رہی ہے نا، وہاں پہ دانستہ طور پہ امداد کو روکا جا رہا ہے، ان کو ترپایا جا رہا ہے، ترسایا جا رہا ہے. اچھا یتیم بچوں کے لیے، ان کی ماؤں کے لیے آپ گفٹس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی اس وقت ہمارے پاس 31,000 جو یتیم بچے ہیں کہ جو اس وقت الخدمت ان کی کفالت کری، جو ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا یہ ہمارا بجٹ تقریباً کوئی 3.5 ارب روپے سالانہ کا ہے اور یہ پورے پاکستان میں الحمدللہ، یعنی ان چند تنظیموں میں کہ جو سب سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے. دونوں عیدوں کے موقع پر ہم ان بچوں تک جو ہے عید گفٹ پہنچاتے ہیں ان کے گھروں تک. یہ ماؤں کے ساتھ جو رہنے والے بچے ہیں وہی جو آغوش میں رہتے ہیں؟ نہیں، آغوش جو ہے یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے لیے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. وہ پورے پاکستان کے اندر 23 ہیں. 23 ہیں اور یوں سمجھ لیجئے کہ وہ، یعنی ہم نے وہ معیار رکھا ہے کہ جو اپنے بچوں والا ہے. یعنی ان کے لیے رہائش، ان کے لیے غذا، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ہم نے سائیکولوجسٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے فوڈ نیوٹریشن بھی رکھے ہوئے ہیں. اور ہائیجین کے معیار کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ہائیجین کو لے کے لوگ بڑے کنسرن ہیں پچھلے کچھ سالوں میں، لوگوں جیسے جیسے اویئرنیس بڑھ اس کو میں دیکھ کر بھی آئی ہوں، وہ تو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور یوں ہی لگتا ہے. یہ 2,500 بچے اس کو میک شور کیسے کرتے ہیں، صفائی کو، ہائیجین کو کیسے میک شور؟ دیکھیں ہماری پوری، دیکھیں نا یہی الخدمت، دیکھیں نا آپ ایک کام کر رہے ہیں تو چیریٹی کا کام ایک ہمارا روایتی تصور ہے کہ بس وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس جو، یعنی قرآن مجید کی ایک آیت بہت خوبصورت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں، کہ بھئی آپ دا بیسٹ آف دی بیسٹ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. لیکن اب یہ کیسے، یعنی یہ کیا چیریٹی کا تصور ہے کہ جو چیز میرے پاس ایسے اضافی ہو گئی ہے یا مجھ سے استعمال نہیں ہو رہی تو میں چیریٹی میں نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بیسٹ آف دی بیسٹ. اسی لیے ہم نے کہا کہ ان آغوش کے جو بچوں کی آپ بات کر رہی ہیں وہ معیار وہ ہوگا جو میرے بچے کا ہوگا، جو میں اپنے بچوں کو گھر میں کھلاتا ہوں. جس طرح کے تعلیمی اداروں میں اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں تو یہ 2,500 بچے وہ ہیں. اللہ پاک مزید الخدمت فاؤنڈیشن یہ خدمات دینے کی توفیق تمام ایفرٹس قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ سید وقاص جعفری صاحب موجود تھے اور بہت بڑی ایفرٹس کی جا رہی ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے. ہم سراہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی جو فاؤنڈیشنز ہیں یا باقی جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے کام کریں. اور ویسے آپ بھی اگر انڈیویجولی کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے مستحق افراد تک اپنے گوشت یا عطیات دینا چاہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ یہ جو اقدامات ہیں قابل ستائش بھی ہیں، اور آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ کا جو بھی آپ نے امداد پہنچائی ہے وہ صحیح مقام پر پہنچی ہے، صحیح جگہ پر پہنچی ہے. ہم یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں، آپ کہیں مر جائے گا. دیگر ہم ایشوز بھی باقی ہیں. اسٹے ود اس.